جی یہ سورۃ البنی اسرائیل ہے۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے واقعہ معراج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ واقعہ معراج کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ایک صحابیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ساری تفصیل بتائی کہ ہم ایسے ایسے جائیں گے سارا کچھ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی یہاں پر لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی، اور نماز نفل ادا کرنے کے بعد براق ایک جانور کا نام ہے، وہ لایا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ کون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جانے دیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے فرشتے نے پوچھا، پھر تیسرے والے نے پوچھا، اور سب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، اور اس کے بعد جو ہے ایک جگہ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی اس جگہ تک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد رک گئے اور کہا کہ آپ آگے چلیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں۔ بعض صحابہ کرام کے اندر بھی یہ اختلاف تھا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ تو بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا، تو وہ یہ والی آیت پیش کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ وہ بھی اپنی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ دلیل جو ہے ان کی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب یہی معراج کا وہ واقعہ تھا کہ جس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازیں عطا کی گئیں، اور 50 نمازیں عطا جب ہوئیں تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چھٹے آسمان پر تشریف لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اچھا یہ بات بیچ میں رہ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے تو ایک نبی سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پر پہنچے تو ایک اور نبی سے ملاقات ہوئی، تو اسی طرح چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو انبیاء کی جو تفصیلیں سیرت کی کتابوں میں مل جاتی ہیں وہ آپ وہاں سے مطالعہ کر لیں۔ تو اسی طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بھی
کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر دوبارہ ملاقات ہوئی، تو اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، یا کیا چیز جو ہے وہ تحفے میں عطا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں جو ہے وہ تحفے کے اندر دی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ واپس جائیں اور واپس جا کر یہ کمی کروائیں۔ میری امت کے اوپر تو 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھا کرتی تھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی یا پڑھے گی؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر جو ہے واپس گئے، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، اور 9 چکروں کے بدلے میں ہر چکر کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں جو ہے وہ معاف کی، اور آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ 5 کا حصہ چل رہا ہے، اگر میں اب کیا تو اگر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی 5 معاف کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بس اب جو ہیں بس یہی کافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری امت یہ 5 پڑھے گی تو میرے اللہ کا وہی وعدہ ہے کہ میں ثواب 50 کا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو ہے پہلی بات یہ کہ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں سے واپس دوبارہ بیت المقدس میں تشریف لائے، اور بعض مفسرین نے یہ 2 کو لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ جب آسمانوں کی طرف جا رہے تھے اس وقت جو ہے کیا نام ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گئے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، آسمانوں سے واپس جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا واپس، اور انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس ہی کے اندر اترے، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ جماعت کروائی، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز پڑھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ راتوں رات کا واقعہ ہے۔ اب صبح ہوئی تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کفار کو مت بتائیں یہ بات۔ کفار جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کریں گے، اور آپ کو برا بھلا کہیں گے اور جھوٹا کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ حق بات تھی اور سچ بات تھی، اور انبیاء کا کام ہوتا ہے حق بات کو واضح کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیت اللہ کے اندر گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور وہ جو لوگ تھے کفار مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنسنے لگے کہ یہ تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اور چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس کا ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات کو جو ہے بیت اللہ کیا نام ہے چلا جائے، اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے اس کے بعد یہ بیت اللہ کے بعد جو ہے وہ پھر آسمانوں کا چکر لگائے، جنت بھی دیکھے، جہنم بھی دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرے۔ تو یہ کفار وغیرہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور جھوٹا کہنے لگے۔ اور اس کے بعد یہ جو لوگ تھے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ان کو یہ کہا کہ آپ کا جو قریبی دوست ہے، جس کو آپ جو ہے اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا قریبی مانتے ہیں، تو وہ تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے راتوں رات آسمانوں پر گیا ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سچ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہی ٹائم ہے، یا وہی وقت تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدیق کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کیونکہ انہوں نے سچ کہا تھا اور سچے نبی کی اتباع کی تھی، اس وجہ سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کفار مکہ جو ہے پھر یہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ اگر بیت المقدس میں واقعی گئے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اور بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ اب جب ایک آدمی ایک دفعہ پہلی دفعہ کسی مسجد کے اندر جاتا ہے تو وہ
ہو بھی کوئی بڑی مسجد تو وہ اس چیزوں کی طرف غور نہیں کرتا کہ الماریاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ان چیزوں کو نہیں کہتا، یا مسجد کے بٹن آج کل ہم خود ہی دیکھ لیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سے بٹن سے پنکھا چلتا ہے، کون سے بٹن سے لائٹ چلتی ہے۔ تو یہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے یہ بیہودہ سوال شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیت المقدس کا کیا نام ہے، دروازے کتنے ہیں اور بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اتنے دروازے ہیں اور اتنے کھڑکیاں ہیں۔ اور تو جو آدمی بیت المقدس پہلے دیکھ چکے تھے، انہوں نے تو اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ بات کیا نام ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں، اتنے دروازے ہیں اور اتنی کھڑکیاں ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی وہ کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر درمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ سارا جو واقعہ تھا، یہ تھا واقعہ معراج کا۔ اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ معراج ہوا کب ہے۔ بعض مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے وہ 53 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر کیا نام ہے مکہ کے اندر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ دی ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے یہ ہجرت مدینہ سے 6 مہینے قبل ہوا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے بعثت نبوی یعنی نبوت جس سال ملی اس کے 5 سال بعد ہوا ہے، یعنی 45 سال کی عمر میں جو ہے یہ واقعہ معراج ہوا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ربیع الثانی کی 27 شب میں ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے ربیع الثانی کے اندر۔ تو یہ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ ضرور کیا نام ہے ہوا ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، البتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں جو ہے کیا نام ہے اختلاف ہے، ابھی تک ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحانہ پاک ہے، الذی وہ ذات، اسرا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے جو لے گیا، ٹھیک ہے، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن راتوں رات، یعنی رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، یعنی بیت اللہ شریف سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف، الذی وہ، بارکنا جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حولہ اس کے ارد گرد، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی طرف سے نشانیاں، یعنی ہم اپنی طرف سے جو ہماری طرف سے ہماری جو نشانیاں ہیں ہم اس کو وہ دکھائیں، انہو بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، البصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ جو یہاں پر فرمایا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسرا کہتے ہیں جس کے لغوی معنی ہے رات کو لے جانا، اسرا کے لغوی معنی ہے رات کو لے جانا، اور اس کے بعد جو ہے لیلن کا لفظ صراحتاً یہ استعمال کیا، اور لیلن کو یہاں پر نکرہ لے کر اس وجہ سے آئے کہ رات کے کچھ حصے کے اندر، ایک جگہ پر ایک کسی عالم سے میں نے سنا تھا
وہ بیان فرما رہے تھے، لیکن وہ یہاں پر مجھے نہیں ملا کہ جس طرح جب بندہ دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد جو پہلے زمانے کی جو کنڈیاں ہوتی تھی وہ ہلتی تھیں، جب دروازہ بند آدمی بند کرتا تھا یا وہ زنجیر والی جو کنڈیاں ہوتی تھیں وہ ہلتی تھیں، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو روک دیا تھا، اور وقت کے اندر اتنی برکت رکھی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو کنڈی ہلی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تب وہ کنڈی ہل رہی تھی، یعنی اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ٹائم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت بنا دیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنڈی ہل رہی تھی اس کی مدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہو، لیکن یہاں پر لیلن کا جو ذکر آیا ہے کہ لیلن رات کا کچھ حصہ، یعنی تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے ہم اپنے بندے کو بیت المقدس تک بھی لے گئے، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر بھی لے کر گئے، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، یہ رات کے کچھ حصے میں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہا گیا کہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسراء کس کو کہتے ہیں، اسراء اسراء سے، اور آگے آ رہا ہے معراج، معراج کس کو کہتے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں کہ جو سفر کیا نام ہے، اسراء کہتے ہیں کہ جو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء بولا جاتا ہے، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسراء بولتے ہیں، اور مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر آگے لفظ ایک ذکر کیا بعبدہ، بعبدہ یعنی اپنے بندے کا ذکر کیا، یہ اس کے اعزاز کے اندر اعزاز و اکرام کے طور پر بعبدہ اپنے بندے کا اور ذکر فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا بندہ بعبدہ کا لفظ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یعنی یہ جو کوئی یہ اس وقت لایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب کوئی اعزاز کسی کو دینا ہو یا کسی کو جو ہے بلند مرتبہ عطا کرنا ہو، تو اس وجہ سے ایک جگہ پر فرمایا کہ وعباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، یعنی رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو رحمان کی مان کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کی مان کر چلنے والے ہیں، تو یہ اس وقت بیابدی بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا، یہاں پر الذي بارکنا حولو کیوں فرمایا؟ اس کے اندر مفسرین حضرات نے دو وجہ لکھی ہیں، ایک یہ کہ دنیاوی فوائد دکھانا مقصود تھے یا دنیاوی نعمتیں دکھانا مقصود تھا، اور دوسرا یہ کہ دینی نعمتیں دکھانا مقصود تھا۔ مسجد اقصی سے مسجد بیت اللہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، یہاں پر جو دینی نعمتیں ہیں وہ کون سی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ملک شام کی زمین ہے، یہ جو مسجد اقصی یہ ملک شام کے اندر واقع ہے، تو یہ جو زمین ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس زمین کے اندر بھیجا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے چونکہ انبیاء آئے وہ مقرب زمین ہے، تو اس وجہ سے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر دنیاوی برکتوں سے کیا مراد ہے، دنیاوی نعمتوں سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ کہ وہ جو زمین ہے وہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، نہریں اس کے اندر، تو یہ دکھانا جو ہے یہ کیا نام ہے مقصود تھا اور مطلوب تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہاں تک یہ بات واقع معراج کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، یعنی ایک کتاب سے مراد تورات ہے، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور ہم بنی اسرائیل اور اس سے یعنی اس کتاب سے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مت بناؤ، اللہ تتخذوا کہ نہ ٹھہراؤ، مت بناؤ من دونی میرے سوا وکیلن کوئی کارساز کوئی مددگار،
ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور فرمایا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ذریت من حملنا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ مع نوح کا مطلب ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ حملنا، ہم نے سوار کیا تھا، انہو کان عبدا شکورا، بے شک جو وہ آدمی تھے یا جو وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، وہ شکر گزار بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو اسی بنا پر چونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اور وہ ایمان لے کر آئے تھے، تو اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ان کو کشتی کے اندر سوار کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ وَقَضَيْنَا اور ہم نے کتاب میں فیصلہ سنا دیا ہے، اور یا ہم نے صاف صاف ان کو بتلا دیا ہے، وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اِلیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ کہ البتہ ضرور بضرور تم جو ہے خرابی کرو گے یا تم جو ہے فساد برپا کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَلَتَعْلُنَّ اور تم جو ہے سرکشی کرو گے، کبیرن کا مطلب ہے بڑی، یعنی تم جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ سرکشی بھی کرو گے۔ اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس زمین کے اندر جو ہے دو مرتبہ تم نے کیا نام ہے فساد برپا کرنا ہے، اور دونوں مرتبہ جو ہے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہارے اوپر کوئی ہیوی سلطنت یا کوئی ہیوی بادشاہ جو ہے وہ کیا نام ہے تمہارے اس سلطنت کے اوپر اور تمہارے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، اور تم جو ہے اگر ان کے ساتھ لڑنا چاہو گے تو تم ہار جاؤ گے۔ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا یعنی تم جو ہے جو بھی کام کرو گے، نافرمانی کرو گے یا اللہ تعالیٰ کو کیا نام ہے کسی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، تو کیا نام ہے تم جو ہے جکڑ میں آ جاؤ گے اور تم جو ہے کامیاب نہیں ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب آیا وعد اولاہما جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ان دونوں میں سے پہلا، بعثنا یعنی جب انہوں نے پہلا یہ کام کیا تو بعثنا ہم نے بھیجا علیکم تم پر، عبادن لنا اپنی طرف سے بندے، اولی بأس شدید جو سخت لڑائی کرنے والے تھے، یا جو کیا نام ہے سخت لڑائی والے تھے، فجاسو پھیل گئے، خلال الدیار شہروں کے بیچ یعنی تمہارے گھروں کے بیچ، وکان بعد مفعولا اور وہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ اب اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا کہ تم چاہے جتنے مرضی مضبوط ہو، لیکن تم نے دو مرتبہ فساد برپا کرنا ہے، تو تم اور فساد بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا۔ تو جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے کوئی بندے نازل ہو گئے، یعنی ان سے جو قوی طاقت سلطنت تھی یا قوی جو ہے جو بادشاہ تھی، وہ جو ہے انہوں نے اس کو اوپر قبضہ کیا، اور انہوں نے جو ہے بیت المقدس کو بھی نقصان پہنچایا، اور بیت المقدس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو مال وغیرہ تھا وہ بھی لے گئے۔ اب یہ میرے پاس میں نے جو مطالعہ کیا ہے وہ 3-4 یہ واقعہ ہیں، ان میں سے بعض حضرات نے یہ کہا، ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے بانی ہیں، یعنی مسجد اقصی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور کیا نام ہے یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد پیش آیا ان کی وفات کے، کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی، تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعد جو ہے مصر کا ایک بادشاہ جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر چڑھ آیا اور اس نے سارا سامان وغیرہ جو وہ لوٹ کر لے گیا، اور اس نے جو مسجد بیت المقدس ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہا اور شہر کو بھی کچھ نہیں کہا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 400 سال کے بعد کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض جو یہودی نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے، تو اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی، یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے شہر کے اوپر بھی قبضہ ہوا ہے اور مسجد کو بھی نقصان ہوا ہے، تو پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ یہ ہے کہ چند سال بعد حاجی یہ دوسرا بخت واقعہ نظر کیا تھا؟ بخت نظر شاہ جی، یہ دوسرا واقعہ کیا تھا یہود والا؟ یہ آپ ریکارڈنگ میں سن لیں، میں ذرا جلدی دہرا دوں، 1 منٹ رہ گئی پیچھے، اچھا ریکارڈنگ میں آپ سن لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک اچھا، تیسرا جی جی واقعہ یہ تھا کہ ایک بخت نظر شاہ جو ہے یہ بابل نے بیت المقدس میں، ایک بادشاہ تھا، کوئی ظالم بادشاہ تھا، تو بیت المقدس پر اس نے چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنا قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ اور اسی طرح چوتھا اور پانچواں واقعہ بھی، چھٹا واقعہ بھی ہے، تو میں آپ حضرات کو یہ کتاب بتا دیتا ہوں، معارف القرآن کے نام سے یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس آیت کی تفسیر کے تحت جو ہے یہ 6 واقعے ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو فرصت ملے تو آپ جو ہے ان واقعوں کو ذرا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بات صحیح طرح سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 باتیں بتائی تھی کہ یہ جو تم جو ہے 2 مرتبہ جو ہے خرابی کرو گے زمین کے اندر، وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے بت پرستی بھی کی تھی اور انہوں نے بدعمالیاں کی تھی، اور ان بدعمالیوں کی سزا کی وجہ سے یہ جو ان کا پہلی مرتبہ جو ان کے اوپر عذاب آیا یا ان کے اوپر وہ جو بادشاہ جو ہے چڑھ آیا، تو وہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے تھا۔ تو اس آیت کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ 6 واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے آپ حضرات کو کہ آپ حضرات جو ہے اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں۔ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سارا آپ کو واقعے بتا سکوں، میں نے 2-3 آپ کو بتا دیے، تو ان 2-3 واقعات یعنی 6 واقعات میں سے کوئی 2 ایسے واقعے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کاوش اقبال صاحب میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں؟ استاد جی یہ وکان وعدہم مفعولا سے کیا مراد ہے کہ اس کی؟ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کر دیں اور وہ ہو ہی نہ۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ کاوش اقبال صاحب میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔ محمد رمضان آپ کو ہوسٹ بنا دوں؟